چوتھا دل القلب اللاہی. القلب اللاہی کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود میں مصروف، وہ دل جو ہر وقت کھیل کود میں لگا ہوا، قیامت کا خوف نہیں، قبر کی سختیاں ذہن میں نہیں، اللہ کا خوف نہیں، بس جو جی میں آئے کرتے جائیے. اور اس دل کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا 17واں پارہ، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللہ کہتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، وہ ابھی تک کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. میں نے دلوں کی جتنی بھی قسمیں بیان کی ہیں، ہر قسم کا حوالہ قرآن سے دیا ہے اور لفظ بھی وہاں پہ بولا ہے لاہیۃ، ہر کے بارے میں قلوب، قلب لفظ آیا ہے، غور کیجیے گا. یہاں پہ اللہ نے کہا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے، خوف قریب آ گیا قیامت کا، کوئی فکر نہیں. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہوں گا. اگر آدمی یہاں بیٹھا ہے، فرض کر لیں ملک الموت آ کے کہہ دیتا ہے یا کوئی بھی اور فرشتہ آ کے کہہ دیتا ہے آج رات 8 کان میں آپ کی آج رات 8 بجے روح قبض ہو جائے گی. فرض ہوتا نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں. 8 بجے آپ کی روح قبض ہو جائے گی، تو اب سے لے کے 8 بجے تک کیا ہوگا؟ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا اور رو ہی جائے گا. کیوں؟ پتہ ہے نا کیا موت آ گئی قریب، اب اوپر جانا ہے. اب اس کو ہنسنا بھول جائے گا، زبان پہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، زبان پہ مزاح والی بات نہیں آئے گی، کھانا بھول جائے گا، دوست احباب بھول جائیں گے. کیوں؟ پتہ چل گیا نا اب 8 بجے چلے جانا ہے. سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. تو لیکن آج کا مسلمان جو جی میں آئے کرتا جا رہا ہے اور وقت پہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ موت آنی ہے لیکن نہیں. زبان تو سارے کہتے ہیں بھئی ایک دن مرنا ہے، دل کے اندر جس کے سوچ پیدا ہو گئی اس کی زندگی کا زاویہ خود بخود درست ہو جائے گا. آج لوگ بیٹھے رہتے ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کو اللہ نے امام بنایا. حالت کیا ہے؟ بیٹا فوت ہو گیا اور ادھر حدیث کی کلاس شروع ہو گئی ہے، ادھر بیٹا فوت ہو گیا. پڑوسی کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو غسل دے دینا، میری آج کی حدیث کی کلاس نہ رہ جائے. فکر دیکھیے، شوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے. آج کہتے ہیں بھائی آج چھٹی ملی ہے تو قیدی ہو جائیں، مسیطڑی بن جائیں، اللہ اللہ کرنی شروع کر دیں. چھٹی ملی ہے، کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ارے چھٹی کا منہج سمجھنا ہو تو امام احمد بن حنبل سے پوچھیے. ان کا بیٹا ایک دن بیٹھا کہتا ہے امام احمد بن حنبل سے، ابا جان یہ کیا ہر وقت تہجد، نوافل، ذکر اذکار، اللہ اللہ، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سنتیں، کتابیں، حدیث، تفسیر، قرآن، ہر وقت یہی کام ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے؟ کوئی چھٹی بھی ملے گی کہ نہیں؟ کہا بیٹا چھٹی ملے گی. کب؟ کہا عند اول قدم فی الجنہ، جب میرا جنت میں پہلا قدم ٹکے گا. بیٹا میں یہ سارے کام کرتا ہوں کس لیے؟ تاکہ جنت میں مقام مل جائے. جب جنت مل گئی تو پھر چھٹی پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں بس.
بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ کی نعمتیں کھایا کریں گے، چھٹی چھٹی ہے، ایک ایک سانس کی قیمت ہے۔ اور آج وقت ضائع کرتے ہیں، برا مت مانیے گا، ہر بندہ اس میں ملوث ہے، فیس بک پہ بیٹھے ہیں 10 گھنٹے پتہ ہی نہیں ہے، شام ہوئی باہر نکلے، اوہ شام ہو گئی، میں تو ابھی ظہر کے بعد بیٹھا تھا، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیونکہ مقولہ سمجھیے عربی کا، من علامت المقتی ضیاء الوقتی، کسی آدمی کی بدبختی دیکھنی ہو تو اس کا وقت دیکھ لیا کرو، اگر وقت کو ضائع کرتا ہے اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے۔ وقت کو ضائع، ایک ایک سانس کا قیامت والے دن حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا۔ اگر کسی کی 20 سال زندگی گزار کے دنیا سے گیا تو 20 سال کا جب تک حساب نہیں دے گا آگے جا ہی نہیں سکتا۔